نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم بات کریں گے ان بہن بھائیوں کے لیے یا ہمارے ماں باپ جو اس معاملے میں پریشان ہوں کہ ان کا بچہ غلط راستے پہ چل چکا ہے، یا پھر کوئی لڑکا یہ کہے کہ لا علمی کے اندر، نادانی میں اس نے ایک بے وقوفی کی کہ لڑکی کے ساتھ سیٹنگ ہوئی، اب وہ لڑکی جان نہیں چھوڑ رہی یا لڑکا جان نہیں چھوڑ رہا، یعنی یوں کہہ لیں کہ ناجائز تعلق ہو، غلط تعلق، اس کی وجہ سے لڑکا لڑکی خود پریشان ہو یا ماں باپ میں سے یا بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی پریشان ہو۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف کرنا وہاں ہے جہاں آپ کو شریعت اجازت دے، یعنی غلط تعلق ہو، ناجائز تعلق ہو، اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ ایک بہت ہی مجرب عمل ذکر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ یہ عمل قرآنی عمل ہے۔ اگر اس کو آپ نے شریعت کے خلاف استعمال کیا، یعنی دو بہن بھائیوں میں یا میاں بیوی میں یا دوسرے رشتہ داروں میں آپ نے اگر کوشش کی کہ ان کے درمیان دشمنی، نفرت پیدا ہو جائے، تو یقین کریں کہ آپ دنیا بھی اپنی برباد کر لیں گے اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے صرف اس جگہ اس عمل کو استعمال کرنا ہے جہاں آپ کو پتہ ہو کہ یہ خلاف شرع تعلق ہے، یہ ناجائز تعلق ہے، اس سے ہمارا بچہ، بچی، بہن، بھائی اس سے باز آ جائے اور اس غلط تعلق، اس گناہ کبیرہ کو چھوڑ دے۔ تو ان کے لیے یہ عمل میں انشاءاللہ ذکر کر رہا ہوں۔ عمل بہت ہی آسان ہے لیکن مشکل بھی ہے۔ مشکل اس لیے کہ آپ نے اپنی دنیا اور آخرت غصے میں آ کر یا کسی کے حسد میں، بغض میں برباد نہیں کرنی۔ آپ نے شریعت کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ اس عمل کو دنیا میں کریں، آپ اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھیں اور اللہ رب العزت کے سامنے بھی مجرم بن جائیں۔ اس لیے بڑے سوچ سمجھ کر یہ عمل کرنا ہے، اور جہاں آپ کو پتہ ہو کہ واقعی یہ آپس میں ان دونوں کا تعلق، لڑکی لڑکے کا تعلق غلط ہے اور ناجائز ہے، تو اس وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اپنے بہن کے لیے، بھائی کے لیے، بیٹے کے لیے، کسی کے لیے بھی آپ یہ عمل بآسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ نہ آپ گناہ گار ہوں گے، نہ آپ کی دنیا برباد ہوگی، نہ آخرت۔ عمل نماز تو آپ کو پتہ ہے، سمجھدار ہیں کہ نماز تو پڑھنا ہر انسان پر، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ نماز لازمی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس کے متعلق، جن دو لوگوں کے درمیان آپ نے نفرت، آپ نے عداوت، بغض ڈالنا ہے، ان کے نام کا پتہ ہونا، یعنی بیمائے والدہ کے آپ کو نام کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ کو نام پتہ چل جائے تو اس سے پہلے آپ نے تھوڑا سا نمک، تھوڑی سرسوں اور ان دونوں کے بال، سر کے بال کسی بھی طرح جو خود بخود ٹوٹ گئے ہوں یا آپ خود کاٹ کے رکھ لیں، لے لیں ان سے، یہ 3 چیزیں آپ نے اپنے پاس لازمی رکھ لینی ہے۔ جب آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس عمل میں نہ تو آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یعنی نہ بسم اللہ نہ درود ابراہیمی، کچھ بھی نہیں کرنا، بلکہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ نمک کو، سرسوں کو الگ الگ رکھیں اور اسی طرح دونوں کے بال الگ الگ رکھیں، یعنی یہ 4 جگہ ہو گئی، 4 چیزیں ہو گئی۔ تو آپ نے سورہ لہب بغیر بسم اللہ کے، بسم اللہ نہیں پڑھنی، بغیر بسم اللہ کے آپ نے 21 مرتبہ پڑھ کے نمک پہ دم کرنا ہے، پھر اسی طرح 21 مرتبہ پڑھ کے آپ نے سرسوں پہ دم کرنا ہے، پھر اسی طرح 21 مرتبہ پڑھ کے ایک شخص کے بال پر، پھر اسی طرح 21 مرتبہ پڑھ کے دوسرے شخص کے بالوں پر آپ نے یہ دم کر دینا ہے۔ جب آپ یہ دم کریں گے تو اس کے بعد آپ نے ایک کالا کپڑا لینا ہے، ان چاروں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے اس کو اچھی طرح گرا دیں، باندھ دیں۔ باندھنے کے بعد کہیں بھی قبرستان میں یہ نہیں کہتا قبر میں دفن کرنا ہے، جو احاطہ قبرستان کا ہوتا ہے، خالی جگہ آپ نے تھوڑا سا ٹویا بنانا ہے، گڑھا کھود کر اس میں آپ نے ان کو رکھ دینا ہے۔ رکھنے کے بعد آپ نے اوپر مٹی ڈال دینی ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میری بہن، بھائی یا جس کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے، یا اللہ ان دونوں کا جو ناجائز تعلق ہے اس کو ختم فرما دے۔ اور سب سے ضروری بات یہ کہ جب آپ سورہ لہب پڑھ رہے ہوں گے، چاہے کسی کے لیے بھی ہو، یعنی نمک کے لیے پڑھ رہے ہوں، نمک پہ دم کرنے کے لیے، سرسوں پہ دم کرنے کے لیے، یا دونوں میں سے کسی کے بھی بالوں پہ دم کرنے کے لیے،
ہر بار سورہ لہب کے آخر میں آپ نے ان دونوں کا نام لینا ہے، یعنی فلاں بن فلاں و فلاں بنت فلاں، ٹھیک ہے؟ لڑکے کا ہوگا تو بن آ جائے گا، اور لڑکی کا ہوگا تو بنت آ جائے گا۔ یہ نام لازمی لینے ہیں، اور دونوں کے درمیان صرف واو آپ نے ڈالنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ استعمال نہیں کرنے کہ فلاں بن فلاں و فلاں بنت فلاں۔ آپ جب ایسے کر لیں گے تو اس کو قبرستان میں آپ نے، جیسے میں نے بتا دیا، کہ دفن کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ دفن کر کے اپنے گھر میں بعد میں پہنچیں گے، اللہ رب العزت ان کے دلوں میں نفرت پہلے ڈال دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔